فلسطین فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سرپرست اعلیٰ مسلم پرویز محفوظ یار خان اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی تنظیم حماس کو دہشت گرد قرار دینے پر برطانوی حکومت کی شدید مذمت کرتے ہیں، جبکہ حماس فلسطین کی نمائندہ جماعت ہے۔ حماس فلسطین کی آزادی کی جدوجہد کر رہی ہے، جبکہ پاکستان کے عوام حماس کی بھرپور حمایت بھی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان حماس کو سرکاری سطح پر تسلیم کرے اور فلسطین پر صہیونی کی غاصب ریاست کو قائم کرنے والی مغربی حکومتیں برطانیہ اور امریکہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، جبکہ یوم یکجہتی فلسطین کی مناسبت سے ملک گیر مہم کا اعلان بھی کیا گیا۔ اس مہم میں مختلف مقامات پر کانفرنس، سیمینارز اور سائیکل ریلی بھی نکالی جائے گی۔ دنیا کے بعض ممالک اسرائیل کو مدد فراہم کر کے فلسطینیوں کا مستقبل تاراج کرنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ غاصب اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائیں۔ وہ فلسطینیوں کی نمائندہ تنظیم حماس کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ تو ایک صدی سے مجرم ہیں، اور یہ تمام تر جو معاملہ فلسطینیوں کے ساتھ ہوا اس میں برطانیہ شریک تھا، بعد میں امریکہ شریک ہوا، تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پوری دنیا مذمت کر رہی ہے کہ حماس فلسطینیوں کی نمائندہ جماعت ہے، اسے ہرگز دہشت گرد قرار نہیں دیا سکتا۔ فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان نے ہمیشہ پاکستان میں آواز بلند کی ہے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے۔ 29 نومبر کو ہم یوم یکجہتی فلسطین منائیں گے، اور ایک واک کا اہتمام بھی کیا ہے ہم نے 28 تاریخ کو جامعہ کراچی میں، اور 29 کو گورا قبرستان سے سائیکل ریلی نکالیں گے، اور بھرپور طریقے پہ ہم یہ پیغام دیں گے کہ پاکستانی اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو برطانیہ نے فلسطین کی نمائندہ جماعت حماس کو دہشت گرد قرار دینے کی کوشش کی ہے، سب سے پہلے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور دوسرے مرحلے پر ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ دیکھیں پاکستان کا فلسطین کے ساتھ ایک دیرینہ رشتہ ہے، ایک اسلامی رشتہ ہے، اور ایک انسانی رشتہ ہے۔ لہذا پاکستان کے عوام آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے آج اکٹھے ہو کر یہاں پر یک آواز ہو کر اس فیصلے کی مذمت کی ہے، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ حکومت سرکاری سطح پر اس فیصلے کی مذمت کرے برطانیہ کی، اور حماس کو پاکستان میں سرکاری طور پر فلسطینیوں کی نمائندہ جماعت تسلیم کرے۔ بات یہ ہے کہ جو اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے، جس کا ملک ہے، جو اصل لوگ ہیں، جو وہاں کے باشندے ہیں، ان کو تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ وہ دہشت گرد ہیں، اور جو ان پر ظلم ہو رہا ہے، جن کو مارا جا رہا ہے رات دن، جن کے ساتھ جو ہے زیادتی ہو رہی ہے، اور ایسی زیادتی کہ دیکھنے سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے، خواتین کے ساتھ جو ہے انتہائی تشدد کیا جاتا ہے، بمبارڈمنٹ تک جو ہے مسلسل ہوتی ہے، گن فائرز ہوتے ہیں، گھروں کو آگ لگائی جاتی ہے، بلڈنگیں گرائی جاتی ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا وہاں پر۔ اس کے باوجود بجائے اس کے کہ ان کا حق دیا جائے، ان پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ یہ تو پوری دنیا پر جو ہے ایک عجیب و غریب نظام قائم ہے، جو بنیادی طور پر جو ہے مظلوم کا ساتھی نہیں بلکہ ظالم کا ساتھی ہے۔ یہ وہ نظام ہے۔ یقیناً اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور دیکھیں یہ آزادی کی تنظیمیں، ان کو اس طرح سے پابندیوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً حماس ایک نمائندہ آواز تھی فلسطینی عوام کی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے عالم اسلام کی ایک آواز ہے۔ اس کو اس طرح سے ختم کرنا یا اس پہ پابندی لگانا مناسب نہیں تھا، بلکہ اصل ان کے مسائل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ اس قسم کی آزادی کی تنظیمیں جو ہے وہ بن رہی ہیں یا بنائی جا رہی ہیں۔ یقیناً کہیں نہ کہیں ان کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، اور فلسطین کے حقوق تو عوام کے حقوق تو پوری دنیا کے سامنے یہاں ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے کشمیری عوام کے ساتھ جو زیادتی کی جا رہی ہے، اب کشمیر میں بھی جو آزادی تنظیمیں ان پہ بھی آپ پابندی لگائیں گے کیا، اور جو تنظیمیں ان پہ بھی پابندی لگائیں گے، تو یہ میرے خیال میں نامناسب رویہ ہے۔ ان کو اپنے رویوں کی درست کرنے کی ضرورت ہے، اور میں اپیل کروں گا پورے اسلامی ملکوں کے سربراہان سے کہ وہ اس کے خلاف آواز بلند کریں، فلسطینی عوام کا ساتھ دیں، عوام بھی ساتھ دیں، اور ہماری حکومت وقت بھی اس پہ اوپر اپنے ضرور جو ہے نا تحفظات کا اظہار کرے اقوام متحدہ سے اور امریکہ یا برطانیہ سے۔ دیکھیے، یہ تو ہماری جو حکومت ہے ان کو اس پر سٹینڈ لینے کی ضرورت تھی، فوراً ان کی طرف سے ریئیکشن آنا چاہیے تھا۔ بدقسمتی سے ابھی تک کوئی ریئیکشن حکومت کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے عوام جن کی بھاری اکثریت
शुरू से ही फ़लस्तीन के अवाम के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाती रही है, तो ये उनके साथ बिट्रेल है जो कि हमारी हुकूमत या हमारी पार्लियामेंट इन चीज़ों पर कोई नोटिस नहीं ले रही है। तो मैं आपके तवस्सुत से तमाम जो मेंबरान हैं पार्लियामेंट के और जो हुक्मरान हैं हमारे, उनको मैं अपील करता हूँ कि वो पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की नुमाइंदगी करें और इस तरह की अहमकाना जो पॉलिसियाँ अपनाई जा रही हैं उनके ख़िलाफ़ शदीद मज़म्मत का हमारी पोजीशन होनी चाहिए और हमें उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाने हर फोरम जो है इंटरनेशनल वहाँ उठानी चाहिए। तो आप किसी से मुत्तफ़िक ना हो, पुरअमन जद्दोजहद करते हैं हम लोग अपने हुकूक़ के लिए, और ये कि उनका वतन उनसे ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पे छीना गया है, वो उनका हक़ है कि वो वापस वहाँ जाएं और अपने हक़ की खुदरादियत को वो इस्तेमाल करें और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारें। जबकि इस मौके पर फ़लस्तीन फाउंडेशन के सरपरस्त रहनुमा मुस्लिम परवेज़, महफूज यार खान, मेजर रिटायर कमर अब्बास, मौलाना सादिक जाफरी, इसरार अब्बासी, यूनिस मुनेरी, अरशद नकवी, पीरज़ादा अजहर हमदानी, अल्लामा काजी नूरानी, मतलूब आवान, करामत अली, बशीर सदुज़ई और डॉक्टर साबिर अबू मरियम समेत दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। अमजद इकबाल, M7 सिटी न्यूज़, कराची।